إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ نیکیاں دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق ہوں، اللہ عز و جل قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہی اصل کام ہے جو ہم اس مہینے میں کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندو، شاید تم بھول گئے، تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی پشت سے تم سب کو نکال کر میں نے ایک وعدہ لیا تھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ نے شروع سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب سے وعدہ لیا، گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہمیں یاد دلاتا ہے۔ لیکن زمینی حقیقت دیکھتے ہیں تو اسی زمین پر لاکھوں اربوں لوگ، کروڑوں لوگ اسی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جو اس سے وعدہ دے کر آئے ہیں۔ پھر قرآن کی دوسری آیت میں اللہ زمین کے بگڑے ہوئے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو، وعدہ تمہارا تو یہ تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟
ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن یہ تو ساری دنیا کے لیے نصیحت کی کتاب ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، چونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اس لیے فرمایا تم میں سے جو چاہے وہ صراط مستقیم کو اختیار کر لے، قرآن کو پڑھنے والا بن جائے اور حدیثوں پہ عمل کرنے والا بن جائے. یہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی دنیا کے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں تمہارے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا. الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب سے کیوں اپنا چہرہ تم نے پھیر لیا جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے جسم کی بناوٹ کو، ساخت کو خوبصورت بنایا، جسم کے جس اعضاء کو جہاں پر ہونا تھا اسی جگہ پہ بنایا. اس رب سے جو اتنا زیادہ تمہارے اوپر احسان کرنے والا کیوں اپنا چہرہ پھیر کے رکھے ہو. ففروا الی اللہ، اسی اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اس اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے، اس اللہ کی نعمتوں بھری جنت کو پانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہی زمین پہ کرنے کا اصل کام ہے، اسی لیے ہم اور آپ بھیجے گئے. عبادت کرو، قرآن کی بے شمار آیتوں میں پیغام دیا گیا ہے اور لوگ بتاتے بھی ہیں، لیکن ایک چیز علماء نہیں بتا رہے ہیں یا کم ہی لوگ بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عبادت سے محبت کیسے کی جائے، عبادت میں شوق کیسے پیدا کیا جائے. یہ چیز آج نہ بتانے والے ہیں نہ عمل کرنے والے ہیں. جبکہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، تو وہ عبادت کرتے بھی تھے اور عبادت کے لیے کہتے بھی تھے، ساتھ میں عبادت سے کیسے کنیکٹ ہونا چاہیے، کیسے اس کا شوق دل میں پیدا ہونا چاہیے، اس کی محبت دل میں کیسے اترنی چاہیے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی فوکس کرتے تھے. میں 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے نبی کیسے ایک بندے کو عبادت سے جوڑ رہے ہیں اور شوق کے لیول تک جوڑ رہے ہیں. جس چیز کا آپ کو شوق ہو جائے، آج اگر بگڑی ہوئی ہے کل وہ صحیح ہو جائے گی، آج اگر کچھ نقص ہے تو کل اس میں سدھار ہونا ہے، کیونکہ آپ کو شوق ہے، اس کا عبادت کا شوق ہونا چاہیے. علماء نے اصول بتایا ہے، بقدر محبتک للہ یکون اشتیاقک للعبادہ. یہ قاعدہ ہے، جتنی آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی عبادت سے آپ کو محبت ہوگی، اتنا ہی آپ کے دل میں شوق ہوگا عبادت کرنے کا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قاعدے کے بارے میں، یہ قاعدہ هذه اکمل بواعث العبودیۃ واقواها، اس سے زبردست کوئی ایسا ریزن دنیا میں نہیں ہے جو انسان کو ابھارے عبادت کے لیے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ جب مومنوں کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ گواہی، یہ بیان دے کر اللہ ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا، بندو عبادت سے محبت اسی وقت ہوگی جب آپ کی محبت اللہ سے بے پناہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی صحابہ کو یہی دینا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے میرے صحابی بلال، نماز کے ذریعے سے مجھے سکون پہنچاؤ. اگر آپ کو عبادت میں شوق نہیں، عبادت سے محبت نہیں، آپ 8 رکعت 20 رکعت 40 رکعت پڑھیں گے پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کی روح کو راحت اور اطمینان نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، اے بلال نماز کے ذریعے سے مجھے سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ. معلوم یہ ہوا کہ عبادت وہ ہونی چاہیے جس سے آپ کو سکون ملے. ایک دوسری حدیث
صحیح مسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایک بندے کو اللہ سے جوڑتے ہوئے عبادت کی محبت دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، ایک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پلیس اللہ سے قریب ہونے کی جگہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو جب بندے کو شوق ہوتا ہے وہ تلاشتا ہے وہ کون سا موقع ہے جس موقع پہ میرے شوق کی چاشنی، اس کی پیاس ختم ہو جائے اور وہ بجھ جائے، وہ مجھے مل جائے، میری طلب پوری ہو جائے، وہ تلاشتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں تم اللہ سے سب سے قریب ہو تو اس وقت دعا کرو۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی لشکر سے بچتے ہوئے بنو اسرائیلیوں کو لے کر سمندر پار کر جاتے ہیں، سمندر پار کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر کوہ طور پہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو کہا میرے ساتھ چلو کوہ طور پر، اللہ سے ملنے کا وعدہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ ساتھ میں چلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو قوم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑا اور جلدی جلدی پہاڑ کی طرف بھاگے اکیلے اور پہنچ گئے کوہ طور پہ۔ اب اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرنے والے پیغمبر ہیں، ان کا خطاب ہے کلیم اللہ۔ اللہ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، کون سی چیز تھی جو آپ کو میری طرف کھینچ کے لے کے آ گئی؟ اپنی قوم کے لوگوں کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، کیوں جلدی جلدی دوڑ کے میرے پاس چلے آئے؟ جلدی کیوں کیا میرے پاس آنے میں؟ سوال اللہ پر، وہ کیا چیز تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ أَثَرِي، اے اللہ رب العالمین میں نے اپنی قوم کو چھوڑا نہیں، وہ سب کے سب لوگ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے مولا میں دوڑ کے جلدی جلدی تیرے پاس اس لیے آیا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنی دوڑنے کی وجہ، قوم کو چھوڑ کر آگے بڑھ کے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے ملنے کا شوق تھا، تجھ سے بات کرنے کا شوق تھا۔ یہ کیفیت ہر انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب وہ اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت کرے گا۔ عبادت میں آپ کو لیٹ نہیں ہوگا، اذان کے بعد آپ بیٹھ کے انتظار نہیں کریں گے کہ ابھی 15 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے تب چلیں گے، پھر اس کے بعد چلو ایک رکعت چھوٹ گئی، 2 چھوٹ گئی، 3 چوتھی مل جائے گی، سلام مل جائے گا، چلو جماعت ختم ہو گئی کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہے نماز کا ہم پڑھ لیں گے۔ یہ سب خیالات کب آئیں گے؟ جب اس محبت میں کمی ہوگی، اس شوق میں کمی ہوگی۔ اپنے نبی کو دیکھیے، سیدہ عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ میاں بیوی کا جوڑا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوتے تھے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر والوں کی خدمت میں، ان کے کام میں حصہ لیا کرتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جیسے بلال اذان دیتے، خرج الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری پیاری بیویوں کو چھوڑ کر مسجد میں چلے جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ اذان کے بعد نبی ایسے مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتے تھے لگتا تھا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ شوق تھا میرے نبی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یہ محبت تھی اللہ رب العالمین سے۔ صحابہ کو دیکھیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں ہے، ایک جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اشارے پہ نکل پڑے غزوہ تبوک۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سچویشن اس وقت صحیح نہیں ہوتی، وہ نہیں جا پاتے، جیسے بوڑھے لوگ تھے، بیمار لوگ تھے، انتہائی زیادہ غریب جن کے پاس ساز و سامان نہیں کہ چلے جائیں، تو یہ لوگ بھی نہیں گئے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو سواریاں ڈھونڈ رہے تھے، سواری نہیں ملی اس لیے نہیں گئے۔
تو بعد میں اللہ تعالیٰ جب سب کا حساب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے نبی کچھ منافقوں نے بہانہ بنایا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں لہٰذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اے میرے نبی وہ لوگ جھوٹے ہیں, ان کے دلوں میں بے ایمانی تھی اس لیے وہ لوگ نہیں گئے, یعنی وہ چور تھے. لیکن اے میرے نبی جو بوڑھے تھے, جو کمزور تھے, جو انتہائی زیادہ غریب تھے, جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ سچ مچ دل کے سچے تھے, نہیں گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب ایک اور کیٹیگری وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ, اے میرے نبی ان لوگوں کو بھی برا نہ مانیے, وہ لوگ بھی دل کے سچے ہیں کہ جو آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس سواری نہیں ہے, آپ سواری کا انتظام کر دیجئے. اللہ کے نبی اونٹ, گدھا, گھوڑا, جو کچھ بھی سواری اویلیبل دیجئے, ہم جانا چاہتے, شوق ہے اللہ کے لیے, ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ صحابہ آئے تھے, دل پورا جذبات سے بھرا تھا, شوق تھا عبادت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خزانہ تلاشتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے. اس غزوے میں کچھ صحابہ کرام پیر میں کپڑا باندھ کر گئے تھے, اس کے باوجود پیر پھٹ گئے تھے, سواریاں نہیں ملی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ, اے میرے صحابہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں جس پر تم کو سوار کر سکوں, مجبوری ہے, کیا کروں. جواب دے دیا لیڈر نے. اب وہ صحابہ پریشان ہو گئے, اے اللہ کے نبی دل میں خواہش ہے آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہونے کی, لیکن سواری ہمارے پاس بھی نہیں, آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا یہ جواب ملا. صحابہ کرام تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا, اللہ کے نبی کے پاس سے واپس جواب ملنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگے, لیکن جواب سن کر افسوس اتنا ہوا اے اللہ آج سواری ہمارے پاس نہیں, میرے نبی میرے لیڈر میرے قائد کے پاس بھی نہیں ہے, افسوس ہے ہمیں اپنے آپ پر. اے اللہ اب ہم کیا کریں, دل میں خواہشات ہے, دل میں شوق ہے, تیری محبت موجود ہے, لیکن اے اللہ ہمارے پاس عذر ہے, مجبور ہیں, ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ زبان سے کہتے ہوئے واپس چلے گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. یاد کرو میرے بھائیوں مسلمانوں, دیکھو وہ صحابہ نبی کے حجرے سے باہر نکلے ہی تھے, لیکن ان کی دل کی کیفیت کیا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. وہ ساری چیز اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے دیکھ رہا ہے. اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر صحابہ کرام کے آنسوؤں کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, اے میرے نبی یہ جو صحابہ سواریاں مانگنے کے لیے آئے تھے ان کو برا بھلا نہ کہو, کوئی مسلمان ان کو برا بھلا نہ کہے, یہ منافقوں کی طرح نہیں ہے, ان کے دل سچے ہیں, شوق سے بھرے ہوئے ہیں. یہ دیکھو تمہارے پاس سے جب یہ گئے تو روتے ہوئے گئے ہیں, یہ افسوس کر رہے ہیں اے اللہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم چل کے اس جنگ کے میدان تک جا سکے, اس لیے روتے ہوئے جا رہے تھے, آنکھ سے آنسو. اللہ تعالیٰ نے آنسو کا تذکرہ قرآن کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جس بھی گلی سے, جس راستے سے, جس وادی سے, جس پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہو, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں ہیں لیکن ثواب میں تمہارے ساتھ ہر گلی, ہر وادی, ہر سڑک, ہر میدان میں موجود ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا وہ کیسے نبی, وہ تو مدینے میں ہیں. آپ نے فرمایا حبسہم العذر, شوق دل میں تھا, محبت تھی, حقیقت میں وہ لوگ معذور تھے, اس لیے ثواب برابر کے پائیں گے جو جنگ میں ہیں وہ بھی اور یہ جو مجبوری میں گھر رہ گئے وہ بھی. ایک عالم دین ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں اس آیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو صحابہ آئے اور روئے, مسلمانوں غور کرو تھوڑی دیر کے لیے, سوچو کیوں روئے, کیوں روئے. کہا رونے کی وجہ پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو پتہ چل رہا یہ اس لیے روئے کہ ان کو وہ سواریاں نہیں ملی جو موت تک ان کو لے کے جائے میدان جنگ. کوئی پھولوں سے سجایا ہوا کوئی روم نہیں ہے,
ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا کوئی شاندار محل نہیں، وہ ایسی جگہ ہے جہاں جان کا خطرہ قدم قدم پہ ہے، ہتھیلی پہ جان لے کر وہاں لوگ جایا کرتے تھے۔ کہا ان کو سواریاں نہیں مل رہی تھی کہ یہ موت تک جا سکے، ان کو سواریاں نہیں مل رہی تھی کہ اس میدان تک جا سکے جس میدان میں خون بہائے جا رہے ہیں، ان کو سواریاں نہیں مل رہی تھی جس میدان میں مردوں کے سر تلوار سے اتارے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ مردوں کا رونا ہے، یہ مردوں کا آنسو ہوا کرتا ہے۔ جو رو بھی رہے ہیں تو کس لیے رو رہے ہیں؟ اللہ موقع نہیں ملا مرنے کا، موقع نہیں مل رہا ہے شہادت کا، موقع نہیں مل رہا اس میدان میں جانے کا، موقع نہیں مل رہا عبادت کا، اس لیے رو رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں آج کی دنیا میں جو لوگ دنیا کی کسی چیز کے لیے جو آج ہے کل نہیں ہوگی، فنا ہو جانا جس کا طے ہے، اس کے لیے جو لوگ روتے ہیں، فَذَلِكَ شَبِيهٌ بِبُكَاءِ الْأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ، تو گرچہ وہ لوگ مرد ہیں لیکن ان کا رونا جو دنیا کے لیے رو رہے ہیں وہ بچوں کی طرح ہے، عورتوں کی طرح ہے۔ مرد کبھی بھی دنیا کے لیے نہیں روتا۔ دنیا کی کوئی نعمت چھن جائے مرد نہیں رویا کرتا، یہ مردوں کی صفت نہیں ہے، یہ عورتوں کی صفت، بچوں کی صفت ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے فَذَلِكَ شَبِيهٌ بِبُكَاءِ الْأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ، یہ عورتوں اور بچوں کی طرح رونا ہے۔ مرد اس وقت روتا ہے جب اپنی آخرت کی منزل کو نہیں بنا پاتا، جب نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے، جب ثواب کمانے کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تب وہ روتا ہے، تب وہ افسوس کرتا ہے۔ یعنی مردوں کی آنسوؤں کی بھی قدر یہ ہے کہ وہ روئیں گے، وہ گریں گے تو اس لیے کہ جنت نہیں مل رہی ہے، جنت کو پانے کے لیے آنسوؤں کو گرائیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کا ایک قطرہ اگر اللہ رب العالمین کے ڈر سے جنت کی طلب میں جہنم سے بچنے کے لیے گرا ہے تو ساری جہنم کی آگ کو وہ ایک قطرہ بجھا سکتا ہے، وہ ایک قطرہ بجھا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے شوق عبادت کو دیکھیں، صحیح مسلم کی 595 پہ ایک روایت ہے، کچھ غریب صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اب دیکھیے امیر غریب اس زمانے میں بھی تھے، کروڑ پتی بھی تھے، لوگ ایسے بھی تھے جو مسجدوں میں رہتے تو لوگوں کے صدقات و خیرات کھاتے تھے، اصحاب صفہ، کئی کیٹیگری کے لوگ تھے۔ غریب لوگ نبی کے پاس آئے، کیا شکایت لے کے آئے؟ بڑی پیاری شکایت، آج کی دنیا میں یہ چیز تصور نہیں کی جا سکتی ہے۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اهل الدثور بالاجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، اے اللہ کے نبی جن لوگوں کو اللہ نے مالدار بنایا وہ تو بہت نیکیاں کما لے رہے ہیں، جنت کی بلندیوں پہ اپنے مال کے ذریعے سے چڑھتے چلے جا رہے ہیں، نعمتوں والی جنت وہ پاتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، امیر بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جیسے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہ امیر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی نیکیاں وہ کر رہے ہیں جو ہم چاہ کر بھی نہیں کر پاتے۔ اے اللہ کے نبی یتصدقون ونحن لا نتصدق، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کریں کیا؟ اے اللہ کے نبی وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکیں۔ اے اللہ کے نبی تڑپ یہ ہے کہ ہم سے یہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، یہ جنت میں اونچا مقام پا جائیں گے، ہمیں جنت میں رتبہ نہ ملے گا۔ اللہ کے نبی کچھ ہمارے لیے کیجئے۔ یہ غریبوں کی شکایت ایک لاجواب شکایت ہے، اندازہ نہیں کر سکتے اس شکایت سے رب کتنا خوش ہوا ہوگا، میرے نبی کی مسکان کیا کہہ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بات یہ ہے نیکیاں کمانی ہے، نہیں مال کوئی بات نہیں، اسلام وہ دین ہے بغیر مال کے بھی، بغیر حسن و جمال کے بھی، بغیر کسی بڑے اسٹیٹس کے بھی مسلمان جنت کی اعلیٰ کیٹیگری تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام کبھی یہ ضروری نہیں قرار دیتا کہ تم غریب ہو تو جنت میں اونچے پیمانے پر نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا اعلمکم، کیا ایک چیز سکھاؤں جس کے ذریعے سے یہ جن کا تم نے تذکرہ کیا ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، آنے والی جو نسل ہے ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ اور سنو اگر وہ کام کرو گے تو تم سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جو وہی کام کرے گا وہ تمہارے برابر میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے وہ کیا ہے؟
پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تسبحون و تکبرون و تحمدون دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو نماز کے بعد۔ آج ہماری حالت خراب ہے بھائی، یہاں بھی ڈنڈی ماری گئی ہے، نماز ختم ہوئی، امام صاحب دعا پڑھ رہے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ لوگ آمین کہے، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد سنت پڑھی، گھر سے نکل گئے، تسبیح کہاں گئی؟ نماز کے بعد یہ اذکار ہیں، ریفرنس کے ساتھ لکھے ہوئے آپ کے پاس، یہ بورڈ پہ موبائل میں کھینچ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے۔ نماز کے بعد اذکار ہیں، نماز کے بعد نبی پاک کی پوری زندگی میں، صحابہ کرام کے پورے آثار میں کوئی ایک روایت نہیں ملتی 23 سالہ مدت میں میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا کرائی ہو۔ ہاتھ اٹھا کے جو آمین چل رہا آج کل، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ میرے نبی کا عمل نہیں ہے۔ ایک نئی چیز اگر آپ لاؤ گے تو کئی ایک سنت آپ کی زندگی سے نکل جائے گی اس کی نحوست سے۔ اتنا بڑا ثواب نبی فرما رہے، یہ تسبیح کرو، صدقے کا ثواب، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، امیروں سے ثواب میں آگے بڑھنے کا طریقہ نبی بتا رہے۔ صحابہ کرام سنتے ہیں تسبیح، چلے گئے گھر، اب تو آج سے وہ غریب صحابہ اب آج سے یہ کام کریں گے، ہم کرنے لگے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، خوب نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، اب نبی نے جو بتایا نماز کے بعد تسبیح کر رہے ہیں۔ اچھا، نیکی کا کام چھپایا نہیں جاتا، خاص طور سے علم کی بات چھپائی نہیں جاتی، صحابہ چھپاتے بھی نہیں تھے۔ دوسرے لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو، بتایا، بات پھیلتے پھیلتے امیروں میں چلی گئی، اب امیر لوگ بھی کرنے لگے، واہ کیا اس زمانے کے امیر تھے، سبحان اللہ۔ نیکی میں کمپٹیشن چل رہا ہے، جو بڑے بڑے صحابہ مالدار تھے ان کو بھی پتا چل گیا، وہ بھی نماز کے بعد تسبیح کرنے لگے۔ اب یہ بیچارے غریب پھر ٹینشن میں آ گئے، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تسبیح آپ نے ہمیں بتائی تھی ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ عمرہ کو بھی مالداروں کو بھی معلوم ہو گیا، اے اللہ کے نبی وہ لوگ بھی یہ چیز پڑھنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ اے اللہ کے نبی نماز ہم بھی وہ بھی، روزہ ہم بھی وہ بھی، تسبیح ہم بھی وہ بھی، لیکن اے اللہ کے نبی صدقہ میں ہم پیچھے ہیں آج بھی، وہ اس کے ساتھ بھی صدقہ بھی کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد بھی کروا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کچھ بتائیے میں کیا کروں؟ پیارے پیغمبر کا جواب سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے میرے صحابہ کرام یہ مال جیسی نعمت اللہ جسے دینا چاہے دے دے، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، جس کو مل گیا وہ اس کو خرچ کر کے جنت کما رہا ہے، یہ اس کی قسمت ہے، یعنی جو آپ کو بتایا گیا عبادت کا طریقہ وہی کرو، اسی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کماؤ۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے اب آگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ خوشی کی بات ہے کہ کمپٹیشن چل رہا ہے امیروں و غریبوں میں، یہ صحابہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ بس ایک ہی چیز ہے، شوق۔ شوق کس چیز کا؟ شوق عبادت کا۔ آج دیکھیے پروفائل ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگوں کی، گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، پروفائل سب کی بنی ہوئی ہے، سب اپنی ریزیوم بنا رکھتے ہیں، ہابی لکھی جاتی ہے، کیا کسی کی کرکٹ ہے تو کوئی فٹ بال ہے، کوئی سوئمنگ ہے، تو کوئی کہتا ہے میری ہابی سونا ہے، کوئی کہتا ہے ریڈنگ ہے، الگ الگ ہابی۔ مسلمانوں کی ہابی عبادت ہونی چاہیے کہ میرا دل عبادت میں لگنا چاہیے۔ شوق کس چیز کا آپ کو ہے؟ عبادت کا شوق۔ شوق کس چیز کا آپ کو ہے؟ وقت پہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ہے۔ شوق کس چیز کا ہے؟ تلاوت کا ہے۔ شوق کس چیز کا ہے؟ تسبیحات پڑھنے کا ہے۔ شوق کس چیز کا ہے؟ برائیوں کو چھوڑنے کا شوق ہے۔ یہ ہابی ہماری صحابہ کے اندر یہ چیز تھی۔ میرے نبی کریم نے بڑی کوشش محنت کر کے صحابہ کو اس طرح کی تربیت کی تھی، اس لیے ایسا ماجرا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان کی گواہی، ان کے شوق کی گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ،
اس زمین پر میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، صحابہ کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا، اس زمین پہ میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے ان کا کاروبار نہیں روکتا ہے، خرید و فروخت نہیں روکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ایسے لوگ بھی ہیں زمین پہ جو کاروبار کی وجہ سے نمازیں نہیں چھوڑتے، بزنس میں کمی اور لاس کی وجہ سے زکوٰۃ دینا نہیں بند کرتے، ایسے بھی بندے زمین پہ ہیں۔ اللہ ان کی تعریف کر رہا، کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سی مخلوق تھی؟ یہ انسان تو تھے، ہاں انسان تھے، انسان تھے، معصوم تھے؟ نہیں معصوم نہیں تھے۔ صحابہ معصوم نہیں تھے؟ نبی تھے؟ نہیں نبی نہیں تھے۔ پھر یہ اتنے ہائی کوالٹی کا ایمان کیسے ان کے پاس تھا؟ اب اللہ اس کی وجہ بتا رہا ہے، کیوں کاروبار، خرید و فروخت ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادتوں سے نہیں روک رہا تھا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ ان لوگوں کا ایمان آخرت کے اوپر اتنا مضبوط تھا، یہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن لوگوں کی آنکھیں اور لوگوں کے دلوں کو الٹ پلٹ دیا جائے گا، یعنی کہ آخرت کے دن کا خوف ان کے دلوں میں تھا، قیامت کا خوف تھا، جہنم سے بچنے کی لالچ تھی، جنت کو حاصل کرنے کی حرص ان کے اندر موجود تھی۔ یہی ایک ریزن تھا، بس یہی ایک ریزن تھا جو ان کو نمازوں سے نہیں رکنے دیتا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جسے آج ہم لوگ مجلسیں لگاتے ہیں، ہوٹلوں پہ، گھر پہ، دکان پہ، مکان پہ، آفس پہ بیٹھتے ہیں، 2 4 10 20 دوست، ہماری گفتگو پتہ نہیں کیا کیا ہوتی۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ سیدنا انس کہتے ہیں ایک مجلس لگی، صحابہ موجود ہیں، اس میں حضرت حذیفہ بھی تھے، ایک صحابی کا نام منشن کر دیا، باقی کا نہیں۔ کہا صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا اگر کوئی مجھے 50 بھیڑ بکریاں دے اور کہے کوئی فرض نماز کی تکبیر اولا چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ کا مزاج دیکھیں، 50 بھیڑ بکریاں مجھے کوئی دے اور کہے کوئی فرض نماز کی تکبیر اولا چھوڑ دے۔ تکبیر اولا یعنی امام صاحب جماعت کھڑی ہونے کے وقت سب سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر اولا، پہلی تکبیر کہتے ہیں۔ کہا 50 بھیڑ بکریاں اگر کوئی دے کہ تم وہ تکبیر چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کوئی مجھے 100 بھیڑ بکریاں دے، اللہ کی قسم میں تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا اگر کوئی مجھے پوری دنیا دے دے جس پر بھی سورج ہو رہا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، وہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں، اللہ کی قسم میں پہلی تکبیر امام کے ساتھ مسجد میں جا کر چھوڑنا گوارا نہ کروں گا۔ ایک چوتھے صحابی نے کہا او میرے بھائیوں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک پوری رات قیام اللیل کروں، تہجد کی نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کروں، اس سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور افضل عمل یہ ہے کہ میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ یعنی صحابی اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، ایک وہ بندہ جو مسجد میں آ کر امام کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ جوائن ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر پوری رات فجر تک تہجد پڑھتا ہے۔ دونوں میں اگر مجھ سے فتویٰ پوچھو افضل کون ہے تو میں جواب دوں گا افضل وہ ہے جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ یعنی کہ پہلی تکبیر کے ساتھ مسجد میں امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ شوق تھا صحابہ کا، یہ مزاج تھا صحابہ کا۔ اچھا یہ تو صحابہ مرد ہے، ایک عورت بھی دیکھیے، حضرت زینب اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی بھی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے غالباً 1150۔ ایک بار ان کے دماغ میں آیا کہ میری نیکی کچھ کم ہے، مجھے اور کرنا چاہیے، تو مسجد نبوی میں اس زمانے میں بھی پلر تھے، آج بھی پلر ہیں، انہوں نے ایک پلر سے دوسرے پلر کے بیچ میں رسی باندھ دی اور وہیں پر عبادت کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا یہ رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی رسی ہے، کس نے باندھی؟
آپ کو بتایا گیا ھذا حبل لزینب، اے اللہ کے نبی یہ حضرت زینب کی رسی ہے، انہوں نے باندھ رکھی ہے۔ کس لیے باندھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کرتی ہیں، نفلی نمازیں پڑھتی ہیں، جب نیند آنے لگتی ہے تو یہ رسی کے سہارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں۔ یہ ایک عورت مسجد میں رسی اس لیے باندھا کہ تھک جائیں گے تو اس کے سہارے سے ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلف لگا، آپ نے تربیت کی اور آپ نے فرمایا اللہ حلو، ایسا نہ کرو، رسی کھول دو۔ دوسروں کو بھی پریشانی ہو سکتی تھی اور یہ عمل ضرورت سے زیادہ تھا، آپ نے فرمایا نہ، رسی کھول دو۔ وَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، اور اے میرے صحابہ و صحابیات تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک نفلی نمازیں پڑھے جب تک اس کے اندر چستی اور پھرتی باقی رہے۔ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقُعُدْ، تھک جائے تو بیٹھ جائے یا نماز چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یہ آپ نے میسج دیا، تربیت کر دی۔ اس حدیث پہ غور کرو تو اس زمانے کی عورت اور آج کی عورت کو آپ کمپیئر کرو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج تو مردوں میں بھی ایسے لوگ نہیں جو کوئی ایسا اپائے کریں کہ تھک جائیں تو تھکنے کے بعد ہم کوئی ایسا اپائے کر لیں کہ ہماری تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ آج ہم تھکتے بھی نہیں، فرض نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ نفلی نمازوں کی بات ہو رہی تھی۔ اور ایک خاتون اپنے آپ کو روکنے کے لیے مسجد میں رسی باندھ کے رکھتی ہے۔ آج کی دنیا کی عورتوں کی حالت یہ ہے، رات میں سوتے سوتے موبائل، سیریل یا پھر شارٹ ویڈیوز یا ریل دیکھی جا رہی ہیں، جب تھک گئی تو یہ نہیں گرتی، موبائل گر جاتی، اس کے بعد یہ سو جاتی ہیں۔ آج کی عورتوں کی حالت یہ ہے، اس زمانے کی عورتوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو نفلی نماز زیادہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جب تک چستی پھرتی باقی رہے تب تک تم نفلی عبادت کرو، اور جب ختم ہو جائے تو بند کر دو۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے عورتوں کو صحابیات کے واقعات پڑھنا چاہیے، اور بہت زیادہ نہیں ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، کسی نے لکھا ہے اسلام کی 60 بیٹیاں، کسی نے کتاب لکھی سیرت صحابیات، کسی نے کتاب لکھ دی ازواج مطہرات یعنی نبی کی پوری بیویاں، اور کسی نے لکھ دیا کتاب 60 صحابیات۔ یہ صرف لیڈیز کی ہسٹری، ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق صحیح دلائل اور ریفرنس کے ساتھ علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ یہ کتابیں عورتوں کو پڑھنا چاہیے، یہ ہمیں اپنی بیویوں کو گفٹ کرنا چاہیے۔ پڑھیں، اللہ کی قسم اگر آپ صحابہ کی سیرت اور ان کی زندگی کی کیفیات، ان کی عبادت، ان کے معاملات، یہ سب پڑھیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ کبھی نہ کبھی دل کو اپیل کرے گی یہ بات کہ ہم کو بھی ایسے بننا چاہیے۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے، ہمارے پوروج کیسے تھے، ہمارے سلف کیسے تھے، ہمارے نبی کی سیرت نہیں پتہ ہے، صحابیات و صحابہ کی کیسے پتہ ہوگی۔ میں ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم شروعات کریے نبی کی بیویوں سے، سیدہ خدیجہ کو پڑھیے، سیدہ عائشہ کو پڑھیے، اور آج پڑھنا نہیں آتا، کیا نعمت رب نے دے رکھی ہے مسلمانوں، حساب تگڑا ہو گیا۔ اتنی ویڈیوز آپ کو ملے گی علماء اہل حدیث کی، اوتھینٹک ویڈیوز، پوری سیریل، پورا سیریز ہے، نبی کی بیویوں کا سیریز، صحابیات کا سیریز، صحابہ کرام کا سیریز، وہی سنو، نبی کی سیرت کا سیریز وہی سنو۔ یہ ریلز، شارٹ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اپنا دماغ نہ خراب کرے، اپنی عاقبت نہ خراب کرے، اور اپنے آپ کو مینٹل ڈسٹرب نہ کریں۔ ریلز دیکھنے والے ذہنی مریض ہے، یہ رپورٹ بتلاتی ہے۔ یہ شوق عبادت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جو صحابہ صحابیات میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر سلف صالحین میں موجود تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف نبی پاک، حضرت موسیٰ اور صحابہ کرام اور ایک صحابیہ کا واقعہ پیش کیا۔ پوری تاریخ، پوری سیرت بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہی لوگوں کی طرح ہمیں ایمان لانا ہے،
جب ان کو ہم جانیں گے نہیں کیسے ان کی طرح بن سکیں گے؟ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی انسان کی طاقت ہو بساط ہو اپنی حیثیت سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرے. یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. اللہ سے دعا رب العالمین ہم سب کے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا مسلمان و مومن ہم کو بنا دے. پروردگار ہماری اور سارے عوام کے مسلمانوں کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. آمین یا رب العالمین.